السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس کلپ نمبر 8 میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، جس میں ہم لوگوں نے یہ دعائیہ کلمات کہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب اس کی وضاحت اس آیت نمبر 6 میں کی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل سے پہلے لفظی ترجمہ کی طرف غور کر لیتے ہیں۔ صراط یعنی راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا، اور انعام کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نعمت بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور منعم بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن اور الفاظ بھی ہوں گے جو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ علیہم ان پر، یہاں جو اہم بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اتاری ہیں جن میں ہدایت کی باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ کیسے ہر دور کے لوگوں نے اپنی آسمانی کتاب کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے۔ لیکن بڑی اہم بات اس آیت مبارکہ میں یہ ذکر کر دی گئی ہے کہ جو صراط مستقیم ہے وہ یقیناً کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن صراط مستقیم پانے کے لیے کچھ لوگوں کی رہنمائی درکار ہوگی، جس کو ہم سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کتاب یا نصاب انسان کو کچھ نہیں سکھاتے، بلکہ استاد ہی علم سکھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم انسانیت بنا کے بھیجا ہے۔ کتاب بھی اتاری، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم ہونے کا شرف بھی بخشا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی یعنی ہدایت عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں اور اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ تو نعمت سے مراد بنیادی طور پر اگر لی جائے تو وہ نعمت ایمان ہے، جن لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اب اس نعمت ایمان کے بعد جو اگلے درجے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو 4 درجوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم نے آگے چل کر کیا ہے۔ ان کا ذکر صرف فی الحال ہم یہاں کریں گے، اور تفصیل اس کی انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی۔ تو ان لوگوں میں جن پر انعام ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، سب سے پہلا اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور یہ درجہ کسی امتی کو حاصل نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر صدیق ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ یہ لفظ صدیق اور صدیق، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے دوست، اور صدیق جو تصدیق کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر ہوگے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تصدیق کرنے والے ہیں، جنہوں نے تصدیق کی ہے وہ سچے لوگ ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذکر کرنا مناسب ہے کہ ایک ہستی وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے غار کے بھی ساتھی ہیں اور مزار کے بھی ساتھی ہیں، سفر و حضر کے ساتھی ہیں۔ صحابہ میں جن کا بڑا مقام ہے، سب سے زیادہ انہیں حضور علیہ السلام نے صدیق کے لقب سے نوازا۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام
کی تصدیق کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں سب سے آخر میں نبی علیہ السلام جو تشریف لائے، تو آپ کی تصدیق کرنے والوں میں سب سے سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، گویا کہ آپ سچوں کے سردار ہیں۔ تیسرے نمبر پر شہداء کا نمبر آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں اور کافروں سے جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نہ تو پیغمبروں کے مرتبے والے ہیں اور نہ صدیق کے مرتبے والے ہیں اور نہ شہداء کے مرتبے والے ہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد نیکیوں کا راستہ اختیار کر کے نیک لوگوں کی صف میں یہ شامل ہو گئے ہیں۔ اگر ہم چاروں کا الگ الگ نام لیں تو پہلے درجے پر انبیاء علیہ السلام، دوسرے نمبر پر صدیق، تیسرے نمبر پر شہداء اور چوتھے نمبر پر صالحین یعنی نیک لوگ۔ یہ چار گروہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے آنے والی آیات میں پڑھیں گے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور یہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اب یہاں سے جو اہم بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ صرف کتاب سے رہنمائی خود بخود نہیں ملتی، بلکہ کتاب پر عمل کرنے والے، اس کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں ان سے ہی رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ فرمایا ہے۔ جب لوگوں کا راستہ ہے تو ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے ان کا ذکر قرآن کریم میں تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔ اس کے اندر ان چار درجوں کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو چنے ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور باقی جو ہے وہ امت میں سے ہیں جن کو ہم نے صدیق، شہید اور صالحین کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ ان درجوں کے لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ شمار ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے کم درجے کے بھی ایمان والے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان چار کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ اب ہم اپنے آج کل کے دور کے بارے میں ایک گفتگو شامل کرتے ہیں کہ آج کل نیٹ کا دور ہے، اور نیٹ پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تفسیر قرآن کے نام سے یا دین اسلام کی سائٹس وغیرہ بنا کر اپنے پروگرام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنے قریب کسی عالم دین سے رہنمائی لیتے ہوئے کسی چینل کو بھی سننا چاہیے، کیونکہ ہمیں اندیکھے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ جو بندہ اسکرین پہ آ کر تفسیر بیان کر رہا ہے آیا وہ خود عالم ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لوگوں کو سن رہے ہوں جو خود صراط مستقیم کو صحیح سمجھ نہیں پائے، اور جو سمجھنے کا باقاعدہ سبق ہے وہ انہوں نے نہیں لیا ہوا، تو ایسا نہ ہو کہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آج سے نہیں، جو شروع سے نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو قرآن کریم کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کا کلام اس کو مانتے بھی ہیں وہ اس کی مختلف آیات کے اندر شکوک و شبہات جو ہے وہ پانے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ البتہ یہاں پر ایک بات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں بطور سوال، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ کسی عالم سے قرآن کریم جو ہے وہ سنا جائے اور سمجھا جائے، تو کیا صرف وہی اس کے اہل ہیں؟ جبکہ قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اس کا جواب میرے خیال میں بڑا ہی آسان ہے۔ ایک تو بنیادی لفظوں میں جواب یہ ہے کہ ہاں، جو قرآن و سنت کا باقاعدہ نصاب پڑھا ہوا ہے وہی اس قابل ہوتا ہے یا اس اہل ہوتا ہے کہ وہ آگے
قرآن و سنت کی تعلیمات دے سکے۔ اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کا جواب ہمارے خود اپنے پاس موجود ہے کہ جیسے دنیا کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دنیاوی مقدمہ ہو تو باقاعدہ لائسنس یافتہ وکیل ہی ہمارا مقدمہ لڑے تو ہم پسند کرتے ہیں تاکہ مقدمہ خراب نہ ہو جائے۔ اسی طرح علاج معالجہ کروانے کے لیے باقاعدہ ڈاکٹری یا طب کا پڑھا ہوا یا ڈاکٹر یا طبیب جو ہے وہ علاج کرے تو ہم پسند کرتے ہیں تاکہ ہماری صحت مزید بگڑ نہ جائے۔ اسی طرح گھروں کے نقشے اگر ہم باقاعدہ انجینئر سے بنواتے ہیں تو اسی بات کو پسند کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ گھر بننے کے بعد برا لگے یا مضبوط نہ ہو۔ تو جب ان سارے دنیا کے شعبوں کے اندر ہم ایسا سمجھتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان اور ایمان کے تقاضوں کی طرف جو رہنمائی کرنے والی بنیادی کتابیں ہیں، بنیادی کتاب ہے جیسے قرآن کریم ہے یا احادیث مبارکہ ہے، تو اس کے جو باقاعدہ علماء ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ انہی کا حق ہے کہ وہ ان چیزوں کی تشریح بیان کریں اور یہ دوسروں کو حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بھی اپنی سوچ کو درست کرنا ضروری ہے۔ اس پر مزید کچھ سوالات بھی آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آئندہ نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔